Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال تعالى في القرآن الكريم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخير عادة والشر لجاجة ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه ابن ماجه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں سنبھل اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتی ہے دولت شاہوں کے خزینوں میں ایک بار درود پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب نے فرمایا کہ ایک صاحب آئیں گے اور قیمتی نصیحتوں سے آپ کو سرفراز کریں گے۔ جب تاریخ بدل جائے 12 بج جائے تو معاہدہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس وقت انسان کی عقل پر بھی 12 بج جاتے ہیں۔ یہ وقت قیمتی نصیحتوں کا نہیں ہے، قیمتی دعاؤں کا ہے۔ بہرحال کھانا کھایا ہے تو حلال کرنا ہے، اس لیے کچھ دیر آپ تک مخاطب ہوں اور آپ تو سو گئے اپنے آپ سے مخاطب ہیں۔ اور یہ چند بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں پر انہی میں دل بہلاؤں گا، مقرر تو بعد میں ہوں، پہلے مدرس ہوں، انہیں سمیٹنا مجھے اچھی طرح سے آتا ہے۔ دراصل ایک صاحب نے ایک واقعہ سنایا تھا، چونکہ معاشرے کی عکاسی کرتا ہے اور ہماری حالت کو بیان کرتا ہے، اس لیے سنا رہا ہوں کہ کسی جگہ جلسہ ہوا اور بڑے بڑے مولانا صاحب دور دراز کا سفر کر کے تشریف لائے۔ اب تقریر شروع ہوئی، ایک صاحب آئے، دوسرے صاحب آئے، بعض مجبوریوں کی بنا پر بعض مقررین تو نان اسٹاپ ہو جاتے ہیں، اور مائک مل گیا تو پھر چھوڑنے کے نہیں۔ یہاں ایسا کچھ نہیں ہوا ہے کہیں آپ بدگمان ہو کسی کے بارے میں، کیونکہ آپ تو خود بہرحال گواہ ہیں۔ تو مولانا نے اتنی لمبی تقریر کر دی کہ سب چلے گئے، مہوا والے بھی چلے گئے، آس پاس سے آنے والے بھی چلے گئے، ایک صاحب بیٹھے رہ گئے، جیسے حاجی صاحب بیٹھے ہیں ویسے ایک صاحب بیٹھے رہ گئے بیچارے۔ مولانا صاحب سمجھے کہ شاید میرے پکے مرید یہی ہیں، یہی صوفی ہیں، بقیہ سب کوفی ہیں۔ کہنے لگے کہ چچا آپ کو اللہ پاک جزائے خیر دے، آپ میرے پکے مرید ہو، اور سارے کوفی نکل گئے۔ بولے مریدی تو جانتا نہیں ہوں، بات اتنی سی ہے کہ مولانا صاحب وہ تو چلے گئے کیونکہ ان کی یہاں کوئی چیز تو تھی نہیں،
البتہ جس چادر پر تشریف فرما ہیں آپ وہ میری ہے. اب آپ تقریر کر رہے ہیں بیچ میں تو کہہ نہیں سکتا کہ بھائی لاؤ چادر دے دو، اس لیے مجبوراً بیٹھا رہا. تو اسی طریقے سے طلباء کی مجبوری ہے کہ جلسہ ان کا ہے، بیٹھے رہے. بہرحال کوئی بات نہیں، آپ ہیں تو حوصلہ قائم ہے، آپ رہیں گے تو نظام کائنات چلتا رہے گا. اور جس دن آپ نہ رہے اللہ پاک کی قسم وائٹ ہاؤس کی جو سفیدی ہے سیاہی میں بدل جائے گی، چاند بے نور ہو جائے گا. ویسے ڈنڈا تو یہ بھی بہت مارتے ہیں، طلباء بھی جو ہوتے ہیں نا بہت ڈنڈا مارتے ہیں، یعنی بیوقوف بنانے کا ہنر انہیں خوب آتا ہے. ایک مولانا صاحب کہیں کسی بچے کو پڑھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پڑھو بیٹا تا با زبر تب با تا زبر بت تبت، تو کہتا تھا تا با زبر تب با تا زبر بت بتخ. مولانا کہتے تبت تو کہتا بتخ. ان کو جگا دو، یہ لڑکا ہے شاید طالب علم نہیں، گر جائے گا، کرسی ٹوٹ جائے گی. تو مولانا کہتے تبت، وہ کہتا بتخ. ایک بڑے میاں بیچارے کھیت جوت رہے تھے تو جس سے ہل چلایا کرتے تھے وہ پینا لے کر کے آئے اور کہنے لگے بیٹے مولانا صاحب تجھے رٹا رہے ہیں تبت تبت اور تو بتخ بتخ کہتا جا رہا ہے. دیکھ میں بوڑھا آدمی لیکن میں بھی تبت کہہ لے رہا ہوں، جبکہ میں پڑھا لکھا نہیں، کبھی کسی مدرسے میں گیا نہیں، اسکول میں داخلہ نہیں لیا، میری زبان ٹوٹ گئی تیری کیوں نہیں ٹوٹی؟ بچہ کہہ رہا دادا جان میری بھی ٹوٹ چکی ہے، تا با زبر تب با تا زبر بت تبت میں بھی کہہ لیتا ہوں، لیکن یہ مولانا صاحب ہے نا اگر ان کے سامنے کہہ دیا تو یہ سبق آگے بڑھا دیں گے. تو اس لیے آپ اطمینان رکھیے یہ سبق بہت زیادہ دیر تک نہیں چلے گا، چونکہ میں اس ادارے کا نمک خوار ہوں. 2 سال تک روٹیاں توڑی ہیں تو کچھ نہ کچھ تو کہہ کے جاؤں گا. سنو گے طلباء؟ ارے آپ سنو گے نا؟ ماشاءاللہ آپ تو سنو گے. اس وقت جو لوگ ہیں اللہ پاک کی قسم مجھے اپنے اخلاص پر شبہ ہو سکتا ہے، لیکن جو لوگ رکے ہوئے ہیں ان کے اخلاص پر مجھے کوئی شبہ نہیں. یہ میری محبت اسلام کی محبت اور آپ کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اس کی نظر کرم جو ہو جائے میرے دشمن مفید بن جائیں. اے خدا میری قوم کے بچے خالد ابن ولید بن جائیں. اللہ پاک اگر دعا قبول کر لے گا بڑا کام ہو جائے گا. تو یہ تبعیدی بات تھی. پڑھا لکھا کیا ہوگا؟ مہوا کا دور تھا، بڑے عروج کا دور تھا، اور یہ میری رائے نہیں ہے بلکہ بزرگوں کا تجربہ ہے کہ ہندوستان میں بعض ادارے بہت ہی بافیض واقع ہوئے. حسد کی وجہ سے کوئی نہ مانے تو بہرحال اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے، لیکن یہ بات طے ہے اپنی جگہ پر کہ کچھ ادارے ایسے ہیں کہ اللہ نے ان سے اتنا کام لیا ہے، اتنا کام لیا ہے. اور اس لیے نہیں کہ یہ مہوا والے ہیں اور مہوا میں وہ ادارہ بنا، نہیں، اس کی بنیادوں میں اللہ کے نیک بندوں کا لہو شامل ہے، اللہ کے نیک بندوں کے اخلاص کی خمیر شامل ہے. اس لیے اللہ نے بڑا کام لیا ہے. ناچیز بھی یہیں سے حافظ قرآن ہوا تھا. کیسے پڑھا مجھے پتا نہیں، ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے، اگر میں کہوں میں بڑا محنتی تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی میرے منہ پر بھی جھٹلا سکتا ہے. البتہ یہ پیڑ گواہی ضرور دیں گے کہ کتنا فیض ان پیڑوں سے میں نے اٹھایا ہے، خاص طور سے جب کیریوں کا زمانہ ہوتا ہے ٹکورے کا. تو بہرحال نمک خوار ہوں اس لیے آپ کے سامنے سیدھی اور سچی بات کہوں گا. اللہ پاک قبول فرما لے. بات بہت آ گئی اور بڑی کام کی باتیں آ گئی، اور ہو سکتا ہے میرے بعد بھی کوئی آئے، آپ گھبرائیے گا نہیں، دعا ہی ہوگی انشاءاللہ. ایک بات مجھے کہنی ہے اور بات طلب عزیز کے مطلب کی بھی ہے اور 2 4 10 20 جو مہمان بیٹھے ہیں ان کے مطلب کی بھی ہے. میرے بھائیوں، انسان حافظ بنے، عالم بنے، قاری بنے، مفتی بنے یا دنیا کی کسی اور ڈگری کی اسے طلب ہو، یاد رکھو اگر اس کے اندر لگن، محنت نہیں ہے، قربانی کا جذبہ نہیں ہے، اللہ پاک دنیا میں اس کا نتیجہ کبھی نہیں دکھاتے. آپ اگر دیکھیں گے نا جن لوگوں کا نام آج ہماری زبانوں پر ہے، جن لوگوں کا تذکرہ کتابوں میں ہے، جن لوگوں کو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں،
عزت سے نام لیتے ہیں، پیشانی پر جگہ دیتے ہیں، پلکوں پر سجاتے ہیں، سینے میں بساتے ہیں۔ اگر ان کی زندگی دیکھیں گے تو میں کہتا ہوں کسی نے کہا تھا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحر گاہی۔ بڑی محنت کی ہے انہوں نے، بڑی مشقت کی ہے انہوں نے، اپنے آپ کو کھپایا ہے، اپنی ہڈیوں کو گلایا ہے، اپنے لہو کو، خون جگر کو پلایا ہے، پھر زمانے نے انہیں پلکوں پر جگہ دی ہے۔ کسی نے کہا ہے اور بہت خوب کہا ہے، مورخ یوں جگہ دیتا نہیں تاریخ عالم میں، بڑی قربانیوں کے بعد پیدا نام ہوتا ہے۔ کسی اور نے کہا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ اور میں کہتا ہوں طلبہ عزیز، اگر روتی ہے نرگس اپنی بے نوری پہ روتے دے، بھلا رونے سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ بزرگان دین کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، ایک بزرگ محدث ہیں، نام ہے بقی الدین ابن مخلد۔ وہ جوانوں میری بات سن لو، میں آپ کا بھائی ہوں، آخرت کے مسافر کے کام آنے والی باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ مرنے والے مر گئے، کچھ پتہ نہیں کل میری بھی آواز خاموش ہو جائے، لیکن جو تحفہ تمہیں دے کر جاتا ہوں، یہ تحفہ نہ مرا ہے نہ مرے گا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔ اور اس ہدیے کو میرے بھائیوں سنبھال کر رکھنا، کل قیامت کے دن بہت کام کا یہ تحفہ ہوگا، بڑے کام کا ہدیہ ہوگا۔ امام بخاری کے اساتذہ میں نام ہے بقی الدین ابن مخلد، بڑے امیر ہیں، بڑے کبیر ہیں، بڑے باپ کے بیٹے ہیں، دولت کی فراوانی ہے، عیش و عشرت ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کوٹھی ہے اور حشم و خدم ہے، نوکر چاکر ہیں۔ لیکن ایک رات سوئے ہوئے تھے، کسی نے کوئی تقریر کی اور کہا کہ جوانوں، اللہ کے دین کے لیے تم قربانی دے دو، اللہ پاک تمہیں مٹنے نہیں دے گا۔ جیسے اس دور میں میں کہہ رہا ہوں، اے میری قوم کے جوانوں، تم اللہ کے دین کے لیے قربانی کو تیار ہو جاؤ۔ جیسے حضرت عیسیٰ نے کہا تھا، من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 مرید کھڑے ہو گئے، اے حضرت ہم آپ کے ساتھی ہیں۔ ایسے اس زمانے میں کسی بزرگ نے کہا کہ اللہ کے دین کی مدد تمہیں کرنی ہے، کون تیار ہوتا ہے؟ سو رہے تھے، کہنے لگے مجھے مدد کرنی ہے، لیکن میں تو جاہل ہوں، مدد کیسے کروں گا؟ تقریر کروں گا کوئی سنے گا نہیں، حدیث پڑھاؤں گا کوئی لکھے گا نہیں، کتاب کیسے لکھوں گا، سنت کو کیسے بانٹوں گا؟ اور بقی الدین ابن مخلد جوان آدمی ہے۔ سن رہے ہو طلبہ نا؟ سمجھ بھی رہے ہو میری بات؟ آپ کہو گے تو میں آپ کی بات مان کر کے ختم کر دوں گا۔ حضرت بقی الدین رات کو سو رہے ہیں، کہنے لگے اگر کل قیامت کے دن میرے خدا نے پوچھا کہ بتوں کی الغار تھی، پوری دنیا گمراہی کے دہانے پر جا رہی تھی، بہنیں مرتد ہو رہی تھی، نوجوان مرتد ہو رہے تھے، کلمے کا انہیں پتہ نہیں تھا، مسجدیں سونی پڑ گئی تھیں، اللہ کا گھر تمہارے سجدوں کے لیے ترس رہا تھا۔ وہ جوانوں یہ تو بتاؤ کہ تم نے کیا کیا؟ ارے تم نے تو اسلام کو رسوا کیا، تم نے تو چرس پیا، تم نے تو بھنگ پیا، تم نے تو گاجا پیا، تم نے تو انجیکشن لگا کر کے اپنی رات بتائی ہے، تمہیں تو نیند نہیں آتی تھی، تم نے تو آئی ڈیکس کھایا ہے، تم نے کوریکس اور ٹوریکس ٹانک پیا ہے، اور تم نے وہ دوائی کھائی ہے جو نشہ آور ہے، جبکہ تیرا میرا پیغمبر یہ کہتا ہے کل مسکر خمر وکل خمر حرام، یہ حرام ہے، غلیظ ہے، گندگی ہے، پیخانہ ہے۔ اس کے بعد تو نے ان چیزوں سے دل لگایا اور تو وہ نہ کر سکا، تیرا محبوب جس سے خوش ہوتا، تیرا خدا جس سے خوش ہوتا۔ حضرت بقی الدین ابن مخلد رات میں پریشان ہیں، صبح ہوتی ہے،
معلوم کرتے ہیں دنیا والوں مجھے دین کی خدمت ہے کیا کرنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ تو دین کی خدمت بغیر علم دین حاصل کیے نہیں کر سکتا, لہذا تجھے علم دین حاصل کرنا چاہیے. آج کی درس گاہوں کی طرح کل درس گاہیں آباد نہیں تھیں, کل روشنی نہیں تھی درس گاہوں کے اندر, کتابیں مہیا نہیں تھی, تپائی بنی ہوئی نہیں تھی, مطبخ جاری نہیں تھا, اساتذہ مہیا نہیں تھے. انہوں نے اسپین کے رہنے والے تھے, کسی سے معلوم کیا تو پتہ یہ چلا کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا درس جاری ہے بغداد کے اندر, مجھے وہاں چل کر کے پڑھنا چاہیے. مسلمانوں, وہ شخص بقی الدین ابن مخلص سفر کرتا ہے, 1-2 دن کا سفر نہیں, اس لیے نہیں کہ کمانے جانا ہے, اس لیے نہیں کہ دبئی, کلکتہ, سعودی اور لندن جا کر کے اپنے پیٹ کو پالنے کی کوشش کرنی ہے, نہیں, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا طلبگار بن کے نکلا ہے. 1 سال سے زائد کا عرصہ سفر میں گزارا, دریا کا سفر ہوا, متلی آئی, بخار آ گیا, لیکن جب کسی انسان کو دل لگی کسی سے ہو جاتی ہے تو دل کی لگی کبھی نکلتی نہیں ہے. میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں, انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے. دیوانوں کی طرح, پروانوں کی طرح بغداد کے دروازے پر پہنچے حضرت بقی الدین ابن مخلد, معلوم کرتے ہیں کہ مجھے امام احمد ابن حنبل کے گھر جانا ہے, کوئی پتہ بتا دے. لوگ کہتے کیا کرو گے؟ کہتے میں ان سے پڑھوں گا. کہا آپ کو معلوم ہے کہ مامون رشید سے لے کر کے اب تک جتنے خلیفہ ہوئے 3 لوگوں نے حضرت امام احمد ابن حنبل کو کوڑے مارے ہیں, پابندی لگ چکی ہے, وہ سبق نہیں پڑھا سکتے, درس نہیں دے سکتے, تمہارا یہ خواب پورا نہیں ہوگا. رونے لگے, اللہ کے بندے کم سے کم مجھے امام احمد ابن حنبل کا پتہ بتا دے. مسلمانوں, لمبی تقریر نہیں کرنی ہے, آپ کو لمبی تقریر نہیں سننی ہے, میں آپ کے دل تک پہنچنا چاہتا ہوں. اللہ پاک کی قسم, میں یہ چاہتا ہوں کہ کلیجہ نکال کے اپنے طلبہ کے سامنے رکھ دوں تاکہ یہ طلبہ کل کے بقی الدین ابن مخلد بن جائیں, امام بخاری بن جائیں, یہ امام احمد ابن حنبل کی طرح لوگوں کے کوہ استقامت بن کر کے لوگوں کے کام آئیں. یہ جنید بغدادی بن جائیں, اے بایزید بستامی بن جائیں, اے نظام الدین اولیاء بن جائیں, اے صابر کلیری بن جائیں, اے معین الدین چشتی بن جائیں, اے امام اعظم ابو حنیفہ بن جائیں, اور یہ امام شافعی, امام مالک اور دیگر ائمہ علوم و فنون جو دنیا میں ہوئے اور آسمان کے ستارے بن کر کے زمین پر جگمگائے ہیں, میں چاہتا ہوں یہ بچے وہ بن جائیں. اللہ انہیں بنا دے, آمین کہہ لو. میرے بھائیو, وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے امام احمد ابن حنبل کا پتہ بتا دو. کہتے ہیں کہ ایسے تو ممکن نہیں ہے, ایک کام کرو کہ تم اپنے پیروں میں چیتھڑے لپیٹ لو, جیسے کوئی فقیر جب بھیک مانگتا ہے تو ہاتھ میں کٹورا ہوتا ہے, حالت بڑی بری ہوتی ہے, پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں اور ہر در پر صدا لگاتا ہے, ایسے صدا لگاؤ. جب امام احمد ابن حنبل کا دروازہ آئے گا تو تمہیں بتا دوں گا. ایک امیر, ایک کبیر, ایک عالیشان کوٹھی بنگلے کا مالک علم کی طلب میں آج بھکاری بن چکا ہے. آسمان کے فرشتوں نے کیا مبارکباد پیش کی ہوگی, آسمان کے فرشتوں نے کس طریقے سے رشک کیا ہوگا اس بشر پر جو آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے طلب میں بھکاری بنا ہے. چلے ہر ایک کے دروازے پہ صدا لگا رہے ہیں, اجرکم علی اللہ, اللہ کے بندوں کچھ دے دو, اللہ کے بندوں کچھ دے دو. کوئی کہتا ہٹے کٹے ہو, بھیک مانگو بھائی, بھیک مانگتے ہو. کوئی تانے دیتا, کوئی گالی دیتا ہے, کوئی تھپکے دیتا ہے, لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے. آخر محبوب کی حدیث کو گلے سے لگانا ہے نا. آخر ہمارا وہ نبی جو کائنات کے دلوں کی دھڑکن ہے, جس کے نام کی عظمت اور تقدس کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی زبان سے کہہ دے تو اس کے دونوں ہونٹ آپس میں بوسے لیتے ہیں. زباں پر اے بار خدایا یہ کس کا نام آیا,
کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے، تکبیر میں کلمہ میں نمازوں میں عزام ہے نام الہی سے ملا نام محمد، فرماتے تھے آدم کی مجھے خلد بری میں لکھا ہوا توبہ پہ ملا نام محمد، اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو جا آ گئی تن میں جو لیا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلے بھکاری بن کر اجرکم علی اللہ، اللہ کے لیے کچھ دے دو۔ امام احمد ابن حنبل کا دروازہ آیا، کنڈی کھٹکھٹائی، امام صاحب باہر آئے، سکہ ڈالنے لگے، اندر جانے لگے۔ نوجوان نے دامن پکڑ لیا، حضرت میں بھکاری نہیں ہوں، حضرت مجھے آپ سے پیسے نہیں چاہیے، حضرت میں تو محبوب کی حدیث آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، میری حالت پر آپ رحم کھائیے، للہ میرے اوپر ترس کھا کر کے مجھے نبی کی حدیث پڑھا دیجئے۔ کہنے لگے جوان تیری جوانی پہ مجھے ترس آتا ہے، اگر میں نے تجھے کچھ پڑھایا پولیس والے مجھے بھی اور تجھے بھی سولی پر لٹکا دیں گے، نا میں اگر مرا تو کوئی بات نہیں، لیکن تو جوان ہے، پھول تو 2 دن بہارے جاں فضاں دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے، نہیں ہوگا۔ امام احمد سے وہ بچہ کہتا ہے، وہ جوان کہتا ہے نہیں حضرت میں آپ سے پڑھوں گا۔ کیسے پڑھو گے؟ ارے جیسے آج بھکاری بن کے آیا ہو ایسے ہاتھ میں کٹورا لے کر آؤں گا، بھکاری کو بھکاریوں کی طرح شیدا لگاؤں گا، آپ اندر سے باہر باہر سے اندر آپ آئیں اور پولیس والوں کو دیکھیں، اگر وہ پہرا دے رہے ہو تو کوئی بات نہیں، سکہ ڈال کے اندر چلے جانا، اگر وہ پہرے نہ دے رہے ہو تو اللہ کے واسطے مجھے 2-4 حدیثیں پڑھا دینا۔ او مسلمانوں، آج تمہیں مولویوں کا پیٹ نظر آتا ہے، اگر نکلا ہے تو کہتے ہو مرغے کا قبرستان بنا ہوا ہے، آج ان کی داڑھی میں تمہیں تنکا نظر آ رہا ہے، آج ان کا دامن تمہیں داغدار نظر آ رہا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس اونچے آسمان کی عظمت زمین سے ہے، اس اونچے آسمان کی عظمت زمین سے ہے، سجدوں کا اعتبار یقیناً جبی سے ہے، مٹی کے ہم چراغ ہیں، اے امت بجھا ہمیں، نادان تیرے طاق کی رونق ہمیں سے ہے، ہم ہیں تو تم ہو، جس دن ہم نہ رہے تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، جس طریقے سے دنیا کے اندر اسلامی آثار مٹ گئے، جب علماء کو مٹایا گیا اسی طریقے سے اگر یہ علماء مٹے تو لال قلعہ قطب مینار کی بلندی کے علاوہ تمہارے پلے کچھ اور باقی نہیں بچے گا۔ سالہ سال اس نوجوان نے بغداد کے سڑکوں پر بھیک مانگ کر اللہ کے نبی کے دین کو حاصل کیا۔ بہت آسان ہے طنز کر دینا، بہت آسان ہے حساب کتاب اور جائزے کے لیے مولوی کا گریبان پکڑنا، بہت آسان کام ہے انتظامیہ پر تبصرے اور تذکرے کرنا، لیکن میدان خالی ہے، آؤ تو ایک بار آ کر کے ذرا یہ جرات اور ہمت دکھاؤ تو کہ کس طریقے سے کام ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی قسم کل میدان محشر میں بڑے بڑے لوگ ہوں گے، اولیاء اصفیاء ہوں گے، علم کے پہاڑ ہوں گے، قربانیاں دینے والے ہوں گے، اللہ گریبان پکڑ کے پوچھے گا کہ میرے حبیب کا دین تیرے دور میں مٹ رہا تھا، لوگ مرتد ہو رہے تھے، کافر ہو رہے تھے، لوگ دنیا میں الجھ کر کے اسلام کو بیچ رہے تھے، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند سکوں کے لالچ میں قرآن کو بیچ رہے تھے، ایمان کو بیچ رہے تھے، تیرے گھروں میں شادی کے موقع پر تیری بہن ڈانس کر رہی تھی، تجھے شرم نہیں آئی؟ ارے تو نے دیکھا نہیں کہ سمیہ نے اپنی جان قربان کر دی اور تیرے گھر کا جوان شراب کے مٹکوں میں اپنی جوانی کے ایام کو گزار رہا تھا، تیرے اوپر تف ہے، تیری زندگی پر تف ہے۔ میری قوم کے لوگ وہ تھے کہ انہوں نے تیل کے اندر ان کو ڈالا گیا،
جل کر کے کباب بن گئے، اللہ کا دین تھامے رکھا، نبی کے کلمے کو سینے سے لگا کر جان دے دی، ایمان نہیں دیا، اور تو وہ تھا کہ چند سکوں کے لیے، اپنی ناموری کے لیے، تیری شادی بیاہوں میں گھر کے اندر طوائفیں ناچ رہی تھی، تو مجرا کر رہا تھا. کیا جواب ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف ہو جائے تو بھیا میرا کیا بگاڑ لو گے؟ ہوتی رہے، گولی مارو مار دو، ہمت ہو، کم سے کم شہید تو ہو جاؤں گا، لیکن تمہاری بے حیائی بے غیرتی تو کم سے کم واضح ہو جائے گی. اس دور میں جبکہ وہ ظالم لوگ جن کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں میاں، اور ہماری بہن بیٹیوں کو اپنے گھر کی بہویں بنانے کا خواب دیکھ رہے، ہم 12 بجے 1 بجے رات تک ولیمے میں اجازت دے کر کے ہونٹوں میں لالی لگا کر، پاؤڈر لگا کر، چڑیل بن کر کے گشت کر رہی ہیں، لیفٹ رائٹ کر رہی ہیں، اور باپ اتنا بزدل، بھائی اتنا بے غیرت کہ ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں. عید کے دن آئیں گے، رمضان کا مہینہ ہوگا، ذرا اترولا اور ڈمریا گنج جا کر کے برقعے والوں کی کرتوتوں کو مشاہدہ کر لینا اور ملاحظہ کر لینا. دل دکھے دکھے، لیکن جس نے فاطمہ کا نام مٹا دیا ہو اس کی دل جوئی میری ذمہ داری نہیں ہے. بہرحال وہ بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی، تو بقی الدین ابن مخلد نے محنت کی، آپ بھی کرو گے؟ اچھا اگر کہو، 12:30 بج گئے، ایک واقعہ اور سنا کے بعد ختم کر دیتا ہوں. حلال کرنا ہے نا، تو مرغا تو حلال ہو گیا، لیکن بکرا بھی کھایا، مہمان خصوصی تھا، تو اس مد میں ذرا ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں آپ کو اور بات ختم کر دیتا ہوں. اپنا ادارہ ہے، قرضہ تھا، چکانا تھا، اور مجھ جیسے جانے کتنے لوگ یہاں سے اٹھے. اسی دریا سے اٹھتی ہے اور موجے تند جولا بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو بالا. آج باطل پیشاب کر دیتا ہے جنہیں دیکھ کر. مہوا کوئی معمولی مدرسہ نہیں تھا، کوئی اسکول نہیں ہے، ایک دینی ادارہ تھا. بزرگان دین کی عظیم امانتوں کا عظیم وارث تھا بحمداللہ. اس نے وراثت خوب نبھائی ہے، ہمیں معلوم ہے، اس لیے ہم حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے. اونچ نیچ تو ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. ارے جب اللہ کے نبی کا دور تھا تو ابو ہریرہ جیسے لوگ تھے، اور میرا دور ہے تو اب چھوٹن چچا جیسے لوگ ہیں، پنٹو گڈو سڈو مڈو یہ سب لوگ ہیں. تو بھائی جیسی روح ویسے فرشتے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. ایک نام ہے حضرت بایزید بسطامی، نام سنا ہے نا؟ نام تو وہ لوگ لیتے جو نبی کا نام آیا تو جھوم گئے، اب کام آیا تو گھوم گئے. ہم تو نام لیتے ہیں تو حلق سے نہیں، دل سے لیتے. کسی سے تعلق قائم کرتے ہیں تو نبھاتے بھی. یہ نہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور خاندان میں کبھی پشتہا پشت ہو گئے، کسی نے پکڑا ہی نہیں. تو حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ 8 سال کے ہیں، 8 سال کے. ان کی ماں نے جب دیکھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا ہے، ہم تو ہوتے کہتے بریانی کے ہوٹل پہ لگا دو، کم سے کم کچھ پیسے لا کر کے ہمیں کھلائے گا. ہم ہوتے تو کہتے کہ پنچر جوڑنا سکھا دو، شام کو آئے گا تو کچھ پیسے لے کر آئے گا. لیکن واہ وہ مائیں بھی عجیب مائیں تھیں. اللہ قبر میں ٹھنڈک پہنچائے ان کی روحوں کو. کہا کہ پیٹ کاٹیں گے، فاقے کریں گے. پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے. میں کہتا ہوں فاقے پر فاقے اٹھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ. تو حضرت بایزید بسطامی کی ماں نے بچے کا ہاتھ پکڑا، ایک عالم دین کے پاس گئی کہ حضرت میں اپنے بچے کو لے کر آئی ہوں، اسے پڑھا دیجئے. حضرت میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کمزور اور غریب عورت ہوں، میرے بچے کو پڑھا کر کے کسی لائق بنا دیجئے. کئی سال کا بچہ ہے؟ 8 سال کا. حضرت نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں پڑھاؤں گا لکھاؤں گا. کہنے لگی کہ حضرت ایک بات میری مان لیجئے،
وہ یہ ہے کہ جب تک میرا بچہ کسی لائق نہ ہو جائے تب تک اسے چھٹی نہ دینا. چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں نا تو ایک ہفتے کے بعد انہیں نانی اماں نہیں یاد آتی، نانی یاد آ جاتی. شیطان بہکاتا ہے، کوئی چھوٹی بہن کو یاد کرتا ہے، کوئی بھانجی کو یاد کر رہا، کوئی بھتیجی کو یاد کر رہا. بھتیجی نہیں، شیطان دماغ میں گھسا ہوا ہے، بچے کو ڈسٹرب کر رہا. میں بتاؤں، یہاں میں تھا اس دور میں، حافظ کمال الدین ہمارے درسی ساتھی ہیں، جانتے ہیں یہ حافظ مسعود صاحب ہوا کرتے تھے امر ڈوبھا کے، حافظ طاہر وغیرہ کے زمانے میں بہت مارتے تھے. تو ناک میری بہتی تھی تو انہوں نے وارننگ دے دی کہ اگر تیری ناک سنبھلی نہیں، اور پوچھ لیتا تھا ایسے ہی، تو کہنے لگے اگر تیری ناک نہیں سنبھلی تو اتنے ڈنڈے بجاؤں گا. ہمارے یہاں ذرا نظیف الطبع تھے، حالانکہ بیچارے اب بلاتے ہیں اپنے یہاں کے جلسے میں اور میں ہی دستار باندھتا ہوں آ جا کر کے امر ڈوبا میں پڑھا رہے. تو مجھے وارننگ دے دی. اب میں نے کہا میں بھاگ جاؤں گا، فیصلہ کر لیا ابھی ناک تو میری سنبھلے گی نہیں، بھاگ جاؤں گا. اس چھت پہ گیا، عصر کے بعد کھانا مطبخ سے لیا اور اس کے بعد چچا چنگت تھے اللہ مغفرت فرمائے، وہاں کھانا کھا رہے تھے. تو ایک بچہ تھا، وہ بھی میرے برابر تک، میری عمر اس وقت 9 سال تھی، بچہ بھی 9 ہی سال کا ہوگا، وہ بھی وہیں کا تھا. میں نے کہا، جلال الدین نام تھا، میں نے کہا میں بھاگ جاؤں گا، بہت مارتے ہیں. کہنے لگا بھائی بغیر پٹائی کے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. میں نے کہا یار میرے برابر یہ بچہ ایسا کہہ رہا ہے تو میں کیوں بھاگوں. اللہ کی قسم اس کی بات ذہن میں آ گئی. ورنہ ہوتا یہ تھا کہ دوپہر میں جب سلانے کو مولوی صاحب زبردستی کرتے تھے، سو جاتے تھے، تو ہر مہینے یہ خواب آتا تھا کہ اماں مر گئی. فون کا زمانہ تھا نہیں کہ پوچھ لیں گے مر گئی زندہ ہے. اور پورا منظر قبر کے اندر کیسے دفن کر رہے ہیں، کیسے تختہ لگا رہے ہیں ڈسٹرب کرنے کے لیے. ابھی الحمدللہ زندہ ہے، 80 سال کی عمر ہو گئی، ابھی زندہ ہے اور بحمدللہ حیات لمبی لگ رہی ہے، ابھی کچھ آثار بھی نہیں، اللہ اور لمبی کرے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے حالات آتے ہیں تو طلب عزیز چھٹی نہ لیا کرو بہانے بنا بنا کر. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان گھر جاتا ہے تو گھر جاتا ہے اور اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے. جب اپنے خواہشات کی قربانی دیں گے نا تو بہت بڑے بنیں گے انشاءاللہ. بنو گے نا انشاءاللہ. اب تو خالہ کی ہر ہفتے شادی نہیں ہوگی کہ شادی ہے پھوپھی کی چھٹی دے دو. گھر والے آ کر اصرار کرتے ہیں، اگر چھٹی نہیں دیتا ہے استاذ تو سمجھتے ہیں شاید یہ دشمن ہے ہمارا، حالانکہ وہی تیرا دوست ہے، حقیقی محسن ہے. بہرحال حضرت بایزید بسطامی کی ماں نے یہ کہا کہ جب تک کسی لائق نہ ہو جائے چھٹی نہ دینا. 1 دن 2 دن پورا 1 سال گزر گیا، بچہ یتیم ایک بار بھی نہیں گیا گھر. 1 سال کا عرصہ گزر گیا. ماں یاد آنے لگی، بہت گھبرانے لگا. استاد سے کہنے لگا حضرت جی مجھے چھٹی دے دیجئے، میری ماں مجھے یاد کر رہی ہے اور مجھے بھی اپنی ماں کی بہت یاد آ رہی ہے. حضرت طبیعت نہیں لگتی، چھٹی دے دیجئے. حضرت نے کہا بیٹے تیری ماں سے وعدہ کر چکا ہوں جب تک تو کسی لائق نہیں ہوگا تجھے چھٹی نہیں ملے گی. ادھر اصرار ادھر انکار. استاذ مجبور ہو گئے، وہ کہنے لگے ایک حیلہ سوچا کہ بیٹے یہاں سے یہاں تک سبق سنا دے. یعنی روزانہ جو سبق دیتے تھے اس کے حساب سے 11 دن کا سبق ایک ساتھ دے دیا. کہا سنا دے تو اور اس کے بعد چھٹی مل جائے گی. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. لیکن بچہ بھی آگے چل کر ولی اللہ ہونے والا تھا. اس نے جب دیکھا کہ بھائی دال تو گلنے والی نہیں ہے، بغیر سنائے چھٹی نہیں ملے گی، اس نے وضو کیا، مصلی بچھا کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے اللہ کے سامنے کہنے لگا ربا امی کی بہت یاد آ رہی ہے. استاذ نے 11 دن کا سبق ایک ساتھ دے دیا ہے. اے میرے اللہ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. اے اللہ جب کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو تیرا دروازہ کھلتا ہے. ربا میرے سینے کو کھول دے اور مجھے 11 دن کا سبق یاد کرا دے. ننھا بچہ تھا، ابھی اس کے آنسوؤں کے قطرے زمین پر گرنے نہیں پائے تھے. اللہ نے سینہ کھول دیا اور سبق یاد ہو گیا. سنایا. استاد نے کہا اچھا آج تو وعدہ پورا کرنا ہی پڑے گا. جاؤ میرے بیٹے میں تمہیں چھٹی دیتا ہوں لیکن ماں سے ملتے ہی واپس ہو جانا. اب بچہ جا رہا ہے اچھلتے کودتے.
میں جب جاؤں گا میری ماں دروازہ کھولے گی، مجھے گلے سے لگائے گی، میری ماں مجھے روٹی کھلائے گی، میری ماں نہلائے گی، دھلائے گی، نہ جانے کتنے خواب اور خیال ہیں، ایک اسکرین سی چل رہی ہے دماغ میں۔ جب بچہ پہنچتا ہے دروازے پر اور دستک دیتا ہے، اندر سے ماں کہتی کون؟ بچہ کہتا اماں تیرا یتیم بیٹا آیا ہوا ہے، دروازہ کھول دے، 1 سال کے بعد آیا ہے، اے میری ماں تیری صورت دیکھنے کو بڑا دل چاہتا ہے، میں بہت دور سے آیا ہوں، دروازہ کھول دے۔ ماں کہتی ہے، آواز پہچان جاتی ہے ماں، لیکن ماں کہتی ہے تو میرا بیٹا نہیں ہو سکتا، میرا تو ایک بیٹا تھا، میں نے اس کو کسی خانقاہ اور مدرسے میں داخل کرایا ہے، جب تک کسی لائق نہیں ہو جائے گا مجھے صورت نہیں دکھائے گا۔ ماں کو پتا ہے میرا بچہ ہے، لیکن ماں جانتی ہے اگر آج میں نے اپنی ممتا کو اپنے پیروں سے رودا نہیں، اگر میں نے اپنی محبت کو اپنے جذبات کی چھری سے ذبح نہیں کیا، میرا بچہ کسی لائق نہیں بن سکتا ہے۔ اور مسلمانوں، بہانے بنا بنا کر چھٹیاں کرنے والوں، قربانیوں سے پرہیز کرنے والوں، ہمیں کیا پتا کہ ہمارے اسلاف کی کتنی قربانیاں شامل ہیں، کب جا کر کے داڑھی اور ایک ٹوپی، یہ داڑھی اور ایک ٹوپی آج ہمارے سروں اور چہروں پر سلامت ہے۔ اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی نا، ہم بھی نہ جانے کس کے معبد میں جا کر گھنٹیاں بجا رہے ہوتے۔ ماں نے منع کر دیا ملنے سے، واپس ہو گئے بیچارے، رو رہے ہیں۔ استاد نے کہا خیر تو؟ ارے تم تو ماں سے ملنے گئے تھے، کیا ہوا؟ حضرت میں ماں سے ملنے تو گیا لیکن میری ماں نے ملنے سے منع کر دیا۔ حضرت اب جب تک میں کسی لائق نہیں بن جاؤں گا، جب تک میں یہاں سے نہیں جا سکتا۔ مسلمانوں، 22 سال تک وہ بچہ وہیں ڈٹا رہا، جوان ہو گیا، کڑیل جوان، ملنے نہیں گیا۔ ماں کی بات لگ گئی کہ جب تو کسی قابل ہو جائے جبھی مجھے منہ دکھانا، اس سے پہلے منہ مت دکھانا۔ 22 سال کا عرصہ بیت گیا، رات کا وقت ہے، تہجد کا ٹائم ہے، تہجد میں مصروف ہے۔ استاذ دروازے پہ دستک دیتے ہیں، مختصر نماز کر کے دروازہ کھولتے، حضرت رات ہے، پوری دنیا سو رہی ہے، آپ میرے دروازے پہ رات کو کیسے آئے؟ کہنے لگے کیا بتاؤں، میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں حضرت نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جلدی جاؤ اور بایزید بستامی سے کہہ دو کہ تیرے لیے آسمان میں اولیاء کرام کا سرتاج بنائے جانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، جب محنت کرو گے نا، مدرسے ڈگری دے نہ دے، اللہ کے حبیب اپنی بارگاہ سے سند فراغت عطا کرتے۔ وہ ڈگری چاہیے نہیں چاہیے تمہیں، انشاءاللہ محنت کرو گے۔ وہ بچہ حضرت بایزید بستامی گئے، اپنی ماں سے کہا ماں آج میں کامیاب ہو گیا۔ ماں نے کہا میرے بچے آج میں تیرے سارے ارمان پورے کروں گی، لیکن ٹھہر میرے لال، جس مالک نے تجھے اس لائق بنایا ہے اس کی بارگاہ میں کم سے کم سجدہ تو کر لینے دے۔ مصلی بچھایا، سجدے میں گئی، کہنے لگی رب ذل جلال، اے کائنات کے مالک، میں اپنے بچے کو کسی لائق دیکھنے کے لیے زندہ تھی، آج میں نے اپنے بچے کو ولی کی شکل میں دیکھ لیا، اب مجھے اپنی زندگی کی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ میری روح کو قبض کر لے۔ دعا کر رہی ہے، سجدے میں جا چکی ہے، ملک الموت حاضر ہے، روح نکالتا ہے اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیوں، ماں تو رخصت ہو گئی لیکن ہماری ماں کو پیغام دے گئی، وہ رخصت ہو گئی ہمارے بھائیوں کو پیغام دے گئی، رخصت ہو گئی ہمارے زمانے کے مسلمانوں کو پیغام دے گئی۔ اے لوگوں، ایک امانت تھی جو محمد نے ہمارے حوالے کی تھی، ہم نے اپنے بچوں کو کسی قابل بنایا، وہ امانت تم تک پہنچے گی۔ خبردار، خبردار،
اس امانت کو تم کبھی اس میں خیانت نہ کرنا۔ کیا مسلمانوں اللہ کے نبی کے امانت کو سنبھالنے کے لیے تیار ہو؟ ارے ہاتھ اٹھا کر مجھے بتاؤ۔ رات ہو گئی ہے لیکن ہم نبی کے دیوانے ہیں، انشاءاللہ پوری رات ایسے ہی بیٹھے رہیں گے، ہمارے اوپر حرف آنے والا نہیں ہے۔ وراثت کو سنبھالیں گے نا انشاءاللہ۔ بس دو بات کہتا ہوں، اگر طلبہ عزیز میں جذبہ جاگا تو عہد کر لو، جب تک زمانے طالب علمی ہے انشاءاللہ ملٹی میڈیا موبائل کے قریب نہیں جائیں گے۔ اگر کسی طالب علم کی دل لگی ہے موبائل سے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے سینے میں علم تو آ سکتا ہے لیکن نبی کا نور داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ موبائل اگر رکھتے ہو تو غلط استعمال خدا کے واسطے نہ کرنا غلط استعمال۔ حالات خراب ہو چکے ہیں اور اس سے زیادہ خراب حالات آنے والے ہیں، ان سے مقابلے کی تیاری ضروری ہے۔ اور اگر کوئی انسان مقابلہ کرنا چاہتا ہے اس کی نگاہوں میں حیا کا نور ہونا ضروری ہے، اور جس کے پاس موبائل ہے پھرکتی ہوئی تصویروں کو، ناچتی ہوئی طوائفوں کے مجروں کو دیکھنے والے حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے ایسا سفالے ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔